تو وقت بہت ہو جائے گا اور نماز میں بھی دقت آ جائے گی، اس لیے کیونکہ الحمدللہ آپ سبھی کا بلال احمد بٹ صاحب سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں اور ان کی بھی اپنے جو ان کے ہمارے ساتھ اب رشتے جڑ گئے ہیں اس کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی، حوصلہ افزائی کروائی گئی۔ بہت بہت مبارک پارٹی میں جوائن کرنے کے لیے میں گزارش کروں محمد یوسف صاحب بھی اب جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ بھی قادر اور جناب محمد یوسف صوفی صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ دیکھیں آج جو جوائننگ تھی یہ حضرت بل کانسٹیچوئنسی سے تھی اور آپ نے دیکھا یہ لیڈران جو آج جتنے بھی اور ان کے ساتھی یہاں انہوں نے جوائن کیا ان کا تعلق دونوں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا، اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں حضرت بل کانسٹیچوئنسی میں رہنے والے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے یہ ذی عزت نمائندے آج ہماری جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں ان کو کہ ہم ان کی خدمت، ان کے مسئلے مسائل اور ان کی عزت اور وقار کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو ان کی قیادت یہاں آج جوائن کی ہے ان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کہ وہ کس جماعت میں آئیں۔ سر ریزرویشن بل پر آپ کا موقف اور آپ کی پارٹی کا موقف؟ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، اٹ شوڈ بی ایز پر دی پاپولیشن۔ 70% آبادی کو 30% جابز نہیں ہو سکتی ہیں، 70% آبادی کو 70% جابز، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا کریٹڈ ہے نیا کہ نہیں؟ کیا شہر سری نگر کہاں جائے گا؟ جہاں یہاں اگر ایس سی کی کوئی آبادی ہی نہیں ہے تو کیا ریزرویشن؟ کس لیے ان کو ریزرویشن؟ یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ان کے جابز ہونے چاہیے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دی پاپولیشن اور اٹ شوڈ بی بیسڈ ڈویژن وائز۔ کشمیر کی جابز جموں کشمیر میں جو آبادی لوگ رہتے ہیں ان میں 100% بانٹنی چاہیے اور جموں میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں بانٹنی چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے ہمیں جی نہیں جی ایس سی کو ہمیں دینی ہے، دے دیں جناب، جموں میں وہ رہتے ہیں، جموں کے کوٹا میں سے چلے جائے، وہاں کے جابز میں سے چلے جائے، یہاں کیوں؟ سر اپنے تنقید کا نشانہ یہاں پر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو بنایا نہیں، موجودہ صورتحال کہاں دیکھیں میں نے کسی جماعت کو نہیں، میں نے ان جماعتوں کو، وہی جماعتیں دو ہیں جنہوں نے یہاں پچھلے 75 سال میں حکومت کی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو مینڈیٹ ملا ہے، میسیو مینڈیٹ ملا ہے، جو وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اور دوسری جماعت جو تھی جو چلا کے ان کے ساتھ تھی تب، آج وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تب وہ ایک تھے کہتے تھے کہ صاحب یہ دلی کے ایجنٹ صاحب لوگ ہیں، باقی ہم کوئی فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آج تم فرشتے اگر تھے تو یہ لوگوں کے مسئلے مسائل کیوں نہیں حل کر رہے ہو؟ 370 کہاں ہے؟ 35A کہاں ہے؟ اسٹیٹ ہوڈ کہاں ہے؟ یہ پی ایچ ڈی جو تم لوگوں نے بنائی تھی ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی، جموں کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں میں، تو اس کا حساب دو۔ بنانے کے لیے کتنا لیا گیا تھا؟ کس سے لیا گیا تھا؟ کیا کچھ لیا گیا تھا؟ کیا پی ایچ ڈی بنانے کے لیے یہی تھا کہ اقتدار ایک جماعت کو ملے گی؟ اگر یہی سودا تھا تو یہ بھی لوگوں کے سامنے آج بول دو، آنا چاہیے نا؟ کیوں؟ ہم لوگوں کے سامنے تو سچائی آنی چاہیے نا، ایسے تو نہیں ہے نا۔ ہم نے معاجرہ شماری کا تو دیکھا حال 75 میں کہ وہ کیوں بنائی گئی تھی، وہ 75 کے بعد حاصل ہوا۔ آج ابھی پورا حال تانا بانا جوڑ نہیں پا رہے ہیں، تو وہ تانا بانا جواب دے دینا۔ یہ آج گاؤں جا کے، گلی گلی جا کے جب بات کی جاتی ہے، جب ہم جیسی جماعتوں نے شروع ہوا 2019 میں ان کو کہا کہ آ جاؤ، لوگوں کے مسئلے مسائل اس وقت ان کی رہنمائی کرو، تب ان میں سے کوئی تیار نہیں تھا۔ تب غداری تھی کہ آپ ایل جی صاحب کے پاس کیوں جاتے ہو۔ آج تو ان کو وہاں سے فرصت ہی نہیں آتی ہے لوگوں میں باہر نکلنے۔ آج تو سبھی جماعتیں وہیں بیٹھی ہوتی ہیں، یہ آج تو دونوں کے لیڈر وہیں ہوتے ہیں۔ آج تو اپیل بھی ایل جی صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ وہ ایل جی صاحب میں آج کون سی شہد کی مکھیاں ایسی آ گئی ہیں کہ ان کو وہ بڑے آج یہ لگتے ہیں؟ ہمیں تو یہ ہے کہ بھائی جواب تو دے دو۔
اور جب ہم جیسے لوگ جنہوں نے یہاں کی زمینیں اور نوکریاں بچائی 2019 کے بعد، جنہوں نے یہاں کے 3500 لوگوں کو وہ رہا کر کے لایا، جب وہ اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے، ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بھی بات تھی، ہمارا مین ایجنڈا تھا، ہمارے نوجوانوں کی ویریفیکیشن امنسٹی کی بات تھی، ان کی پاسپورٹس کی بات تھی، جب ہم وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے تو آپ لوگوں کے ذریعے سے دلی کے ایوانوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کی چھبی خراب کرو، ان کو دلی کے ایجنٹ بولو۔ بھائی ہماری چھبی تو آپ نے الیکشن میں خراب کی، چلو لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، آپ کو دیا، اب یہ بتاؤ کیا سودا ہے، اصل میں کیا سودا ہے؟ کیا یہ نوجوانوں کو بند رکھنا ہی آپ کا سودا ہے؟ کیا اسٹیٹ ہوڈ کبھی واپس نہ لانے کا ہی سودا آپ کا ہے؟ کیا آپ کا یہی سودا ہے کہ یہاں کوئی کبھی امن شانتی سے ہمارے بچے نہ جئیں؟ کیا یہی سودا ہے کہ ہمارے بزرگ رہنما جو جیلوں میں وہ اسی طرح سے جیلوں میں وہیں سفر کرتے رہے؟ تو یہ تو سودا تو پتہ لگ گیا نا، ایک سودا تو پتہ لگ گیا کہ صاحب ایڈوائزر کو کیبنٹ رینک مل گئی اور آرڈر بھی مل گیا، ایک سودا تو پتہ لگ گیا۔ بھائی دوسری جماعت کو بھی گھر کا بھی پتہ لگ گیا، صدر صاحبہ کو گھر ملا، تو باقی کیا ہے بھائی؟ یہ تو ہم سب بھی دیکھتے ہیں، باقی بھی بتاؤ نا۔ روز آج تو 370 کے نام پہ پھر جذبات میں کہیں پہ جاتے ہو، اور 300 آج کیوں ضرورت پڑی؟ کیا کرنا ہے؟ کیا پھر لوگ جیلوں میں بھجوانے؟ کیا پھر لوگ مروانے؟ میں تو آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، ان سے سوال کرو۔ پردے کے پیچھے کچھ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ PDP خطبات ابھی جگہ جگہ منعقد کر رہی ہے، کیا وہ دیکھیے، آپ کو یاد ہے جب سے لوگوں نے پیار دینا شروع کیا جموں کشمیر اپنی پارٹی کو، تو اس جماعت میں بوکھلاہٹ سے آ گئی ہے۔ بوکھلاہٹ میں انہوں نے کہا یہ ڈائیلاگ جموں کشمیر کے لوگوں اور ہندوستان کی سرکار کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہی بات کہیں گے تو پھر کہیں گے الطاف بخاری جو بولتا ہے وہی بولتے ہیں، کات بات، کہیں بات چیت کرتے ہیں، کہیں کات بات کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا کیا فائدہ ہے جہاں اس جماعت کی صدر اپنے ورکروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ جن ورکروں نے آج آپ نے سنا کہ یہ وہ ورکر ہیں مجھ سے بھی سینئر ورکر ہیں، جن کے لیے دروازے وہاں نہیں کھلے، وہ کیا جموں کشمیر کے عام لوگوں کے لیے دروازے کھولے گی؟ جہاں پر بہار میں 40 MP سیٹیں ہیں، گجرات میں 25 MP سیٹیں، اور ہمارے پاس صرف 6 MP سیٹیں ہیں، جس کی وجہ سے سارے جو فیصلے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہم پر تھوپے جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے 1947 میں ہمارے پاس وقت تھا، ہم فیصلہ کر سکتے تھے کہ نہیں جی ہمیں اس نظام میں نہیں رہنا ہے، لیکن اس وقت جو لیڈر سامنے آیا اس نے لوگوں کو کنونس کیا، ہم نے ہندوستان کی ڈیموکریٹک حکومت کے ساتھ جوائن کیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا اٹھائی، تو وہ تو اب سزا ہم اٹھاتے ہی رہیں گے، اس میں مجھے نہیں لگتا ہے میں جذباتی چیز کوئی کہوں گا، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ کے پاس ہی حل ہے۔ باقی اپنے نوجوانوں سے کہوں گا جذبات میں نہ آؤ، شاید یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہندوستان ہمارے مقدر میں لکھا ہے، لیکن یہاں عزت و وقار سے کیسے رہیں اس کے لیے صحیح نمائندوں کا چناؤ کرو۔ انجینئر رشید کے والد صاحب ڈیتھ بیڈ پر ہیں، بالکل، میں خود ان کو حال چال پوچھنے کے لیے گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے۔ میں اپیل کرتا ہوں، میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا کہ ان کو کم از کم پیرول پہ چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ لمحات گزار سکیں، اور اللہ کرے کہ ان کا علاج ویسے ہی بہترین ہو رہا ہے، کیونکہ جموں کشمیر میں جب علاج ہو رہا ہے تو ڈاکٹر ہمارے تو بہترین ہیں ہی، میں نہیں کہوں گا ہمارے ڈاکٹر کسی سے کم ہیں، لیکن بچے کا جیل سے آنا ایک سکون سا جو بیمار آدمی اس کو ملے گا، تو میں اپیل کر ہی سکتا ہوں۔ سوال ہے، الیکشن کے بیچ میں ایک اسپیشل پارلیمنٹ سیشن بلایا گیا، اس پر یہاں پر کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنا پولیٹیکلی الو سیدھا کر رہے ہیں، بی جے پی کے لیے انہوں نے کہا۔ دوسرا یہاں پر وومن ریزرویشن بل کو لے کر کہیں ایک سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں انجینئر رشید نے یہ مانگ کی کہ ہمارے کہیں ایک جو خواتین ہیں وہ بھی جیلوں میں بند ہے، یہاں سے ریزرویشن اور وہاں سے خاتون بند ہے، اس پر کیا آپ کے تبصرات رہیں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس میں بھی کیٹیگریاں نہیں بناتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے جتنے لوگ بند ہیں ان کو چھوڑا جائے، وہ ہماری بیٹیاں بھی بند ہیں، ہماری
बहनें भी बंद हैं, हमारी माएँ भी बंद हैं, हमारे बच्चे भी बंद हैं, हमारे बुजुर्ग भी बंद हैं, सबको रहा किया जाए। क्यों? कैदी तो कैदी है, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। अल्लाह करे हम सब कामयाब हो जाएं उनको रहा कराने में, क्योंकि वही हम सब की सबसे बड़ी परेशानी है। शायद नौकरी भी के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करते, लेकिन ये हमारे लोग जो वापस आते उसके लिए वाहिद एक हल था, और वो वही है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि एमनेस्टी, एक एमनेस्टी का डेट तयन करना पड़ेगा। तो मुझे अफसोस है ये जमातें वो कभी नहीं करवाएंगे, ये जमातें कभी नहीं कराएंगे। और लोगों ने एक बेहतरीन मौका गंवाया जो 2024 असेंबली इलेक्शन में उनको आया था, हमारी शक्ल में सामने आया था। हमने वादा किया था कि हम 31 अक्टूबर का कट ऑफ डेट करके एक एफिडेविट पे एमनेस्टी डिक्लेयर कराएंगे। लोगों को इन्होंने वर्गलाया, उन्होंने वो मौका गंवाया। बहरहाल इंशाल्लाह फिर वो मौका आएगा। हम लोगों से अपील करेंगे, हमारी जमात को मजबूत करो, हमारी जमात को साथ दे दो। ये आपकी जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं है। हम ये ज़रूर करेंगे कि आम माफ़ी के लिए हिंदुस्तान को मजबूर कराएंगे। सबसे बड़ा मसला आजकल ये लोगों के दिमाग में है कि स्टेटहुड का नारा बार बार दिया जाता है, मरकज भी उसकी वकालत करती है, पैर भी करती है, लेकिन क्या आपको माजी में अनकरीब कहीं नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए साहब, जिस वक्त हम 2019 में जमात बनाई, हमने हमारे 3 ही कोर एजेंडा थे। आप जैसे साथियों ने ही पूछा, एक था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स के लिए भी हमने ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया, और प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स के लिए भी। स्टेटहुड के लिए हम तकदव में लगे हुए थे। बीच में सियासी सौदागरों ने लोगों को वर्गलाया। शायद जो हमने किया हम भी लोगों को समझा नहीं सके कि हमने क्या कुछ किया और हम क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जमातें अपना असर रसूख इस्तेमाल करके दिल्ली को मजबूर करेंगे स्टेटहुड के लिए। अगर ये नाकाम हो जाती हैं, हम तो कहते हैं हम वादा बंद हैं, हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे। करूं अमीर भाई की पन्न ख्यालात करन मुखसरन इजहार जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब। इमन कभी जोरदार तारीफ मोहम्मद सिद्दीक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अपनी पार्टी के सदर